ناظرین اکرام، آج ہم مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم کی ایک اہم ترین اصطلاح صوت مرکزیت یعنی فونو سینٹرزم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کی پوری توجہ درکار ہے۔ صوت مرکزیت کا دعویٰ ہے کہ زبان اپنا اولین اظہار بولی کی سطح پر کرتی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں صوت مرکزیت نے یا فونو سینٹرزم نے چند بنیادی سوالات اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ بولی اور لکھے جانے والی زبان میں کیا رشتہ ہے۔ ایک زبان وہ ہے جسے ہم بولتے ہیں یعنی تقریر، اور دوسری زبان وہ ہے جسے ہم لکھتے ہیں یعنی تحریر۔ تقریر اور تحریر میں کیا رشتہ ہے؟ کیا لکھی جانے والی زبان بولی جانے والی زبان کی ہو بہو نقل ہے؟ یعنی ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا میں بول رہا ہوں کیا کل آئندہ زمانے میں پڑھنے والے لوگ اسے ویسے سمجھ رہے ہیں جس تناظر میں نے بات کی تھی، یا اب اس میں کوئی ثقافتی یا تہذیبی رد و بدل ہوا ہے؟ ایک اور سوال کہ کیا لکھی جانے والی زبان لکھنے کے عمل میں بدل جاتی ہے؟ یقیناً جب ایک انسان تقریر کرتا ہے تو اس کے سامنے والے بیٹھے ہوئے جو سامعین ہیں وہ تقریر کرنے والے کے لب و لہجے کو دیکھ کر اور اس ماحول کو دیکھ کر اور اپنے زمانے میں موجود ہونے کی وجہ سے، حاضر ہونے کی وجہ سے اس تقریر کو کم از کم اس مصنف کے یا مقرر کے قریب کے معنی لیتے ہیں، جبکہ صدیوں بعد پڑھنے والے لوگ اس فن پارے کو مصنف سے ذرا ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا لکھی جانے والی زبان لکھنے کے عمل میں بدل تو نہیں جاتی؟ ایک اور بات کہ تحریر اور تقریر میں کون سا رشتہ بنتا ہے، یا تقریر اور تحریر میں کیا فرق اور امتیاز ہے؟ تو یہ فونو سینٹرزم کا بنیادی سوال ہے کہ یقیناً زمانہ جب تبدیلی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر ثقافتی تبدیلی آتی ہیں، تہذیبی تبدیلی آتی ہیں، اس میں قدروں میں تبدیلی آ جاتی ہیں، اس کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ تو یقیناً ایک پرانے زمانے کا لکھنے والا بندہ جیسا لکھنا چاہتا تھا اور جس کے لیے لکھنا چاہتا تھا، آئندہ زمانہ اس کو ویسے سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اس بات پر غور کرنے کے لیے فونو سینٹرزم زور دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریر اور تقریر دو مخالف سرگرمیاں ہیں۔ تقریر کی ایک اپنی اہمیت ہے، صاف ظاہر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کے سامنے پورا سٹیج ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ ان کو ایک تناظر میں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ تحریری صورت میں کسی اور زمانے میں آج سے 20 سال بعد 40 سال بعد پیش کی جائے تو اس زمانے کے لوگ اس کو ذرا مختلف انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جس انداز میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہیں پر ہمارے پاس دو مختلف نظریات آئے، ایک لوگو مرکزیت اور دوسرا صوت مرکزیت۔ اب لوگو مرکزیت یعنی آپ فن پارا پڑھ کر کون سا خیال مراد لے رہے ہیں، اور لکھنے والے نے یا تقریر کرنے والے نے اس وقت کون سا معنی مراد لیا تھا۔ ان دو بنیادی مخالف معنی کی وجہ سے لوگو مرکزیت اور صوت مرکزیت کے نظریات سامنے آئے۔ اب حاضرین کرام یہاں پر دیکھیں کہ اگر غور کیا جائے تو بولی اصل اور فطری ہے، یعنی حقیقت وہی ہے جو میں بول رہا ہوں۔ بعد میں جب میں نے اسے کسی زبان میں بیان کیا، فرض کیجئے کیمسٹری کی زبان میں بیان کیا یا اسے ریاضی کی زبان میں بیان کیا یا اسے میں نے فزکس کی زبان میں بیان کیا، تو جو مدعا میرا کہنے والا تھا وہ غیر ادبی زبانوں میں تو خیر کسی نہ کسی حد تک ہو بہو لیا جا سکتا ہے، لیکن ادبی تناظر میں لکھا جانے والا ایک جملہ بھی آئندہ زمانے میں تھوڑی سی تبدیلیوں کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو بولی ہے یعنی جو تقریر ہے جیسے میں بول رہا ہوں وہ فطری بھی ہوتی ہے، وہ اصل بھی ہے، اور کمیونیکیشن یعنی ابلاغ کا بنیادی اور فطری ذریعہ بھی تقریر ہے۔ یعنی آپ کسی کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین تقریر طریقہ وہ تقریر ہے، تحریر نہیں ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے، آپ کو اس میں بنیادی نقطہ برآمد ہوتا ہے کہ تحریر تقریر کے بعد ایجاد ہوئی۔ آپ پہلے بولتے ہیں بعد میں اس کو لکھتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ جو تحریر ہے وہ تقریر کی ہو بہو نقل ہے یا ہو بہو نقل نہیں ہے۔ ان بنیادی سوالات پر غور کریں۔ ان تمام باتوں سے ایک بات سامنے آئی کہ تحریر دوسرے درجے کی کوشش ہے، پہلے درجے کی کوشش تقریر ہے، اور یہی چیز فونو سینٹرزم کہتی ہے کہ پہلے درجے کی چیز تقریر ہے۔ اب یہاں پر ان باتوں کو
جواز فراہم کرنے کے لیے ہم افلاطون اور روسو کو دیکھیں، انہوں نے بھی تقریر کو تحریر پر فوقیت دی۔ ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ تقریر مقدم ہے اور تحریر چونکہ بعد میں لکھی جاتی ہے اس لیے اسے تقدم تقریر پر حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح لیونارڈ بلومفیلڈ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ لکھنا زبان نہیں ہے بلکہ زبان کو محفوظ کرنا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بولنا ہی زبان ہے، تقریر ہی زبان ہے، اس کو بعد میں لکھ لینا وہ اسی تقریر کو محفوظ کرنے کا ایک عمل ہے۔ والٹام نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ تحریر مصنوعی ہے اور تقریر فطری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ بیٹا غور کیجئے، ہم نتائج برآمد کر سکتے ہیں کہ بولنا آسان ہے اور لکھنا مشکل عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بولنا ہر شخص کے اختیار میں ہے لیکن لکھنا ہر شخص کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب یاک دریدا کا جہاں تک ہم دیکھیں کہ فونوسینٹرزم کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، یاک دریدا نے لوگو مرکزیت کو تو اہمیت دی لیکن اس نے صوت مرکزیت کو اہمیت نہیں دی۔ اب یاک دریدا کے کیا دعوے ہیں یا وہ لوگو سینٹرزم کسے کہتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔